العلم میں ڈالنی ہے. جی شروع کروں. کریم کا مسابقہ شروع ہے 2 دن سے آپ لوگوں کے یہاں، اور آخری کے کچھ طلبہ کا پروگرام میں نے بھی سن لیا، اور اندر مجھے بے چینی کھائی جا رہی تھی کہ عمومی مجمع نظر نہیں آ رہا. تو میرے حافظ صاحب نے بتا دیا کہ زیادہ دعوت نہیں چلائے گی، اس میں مجمع زیادہ پہنچا نہیں ہے. پھر بھی اعلان سے اگر یہی اعلان فارمیلٹی کا دوسرے دعوت کا اگر ہو جاتا تو اشارہ بھی کافی ہو جاتا، بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اصل میں کیا ہے، یہ جو پروگرام چل رہا 2 دن سے، یہ اوریجنل ہمارے مکتب کی کارگزاری ہے، اوریجنل. اور وہ جو اسٹیج سج کر نعتہ تقریرہ مکالمے وہ جو ہوتے، اس کو یہ سمجھیے چلو ثقافتی پروگرام ہے. بات سمجھ میں ہمارے نانا جان اللہ وہ پیارے ہو گئے، اللہ جنت نصیب فرمائے. وہ ایک بات ہمیشہ بولتے تھے مجھے، اور وہ میرے کو لگتی تھی کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بھلے وہ شاید جلسے میں نہ آتے ہوں گے، لیکن ان کا ایک بولنا یہ تھا بار بار کہ جو جلسے ہوتے مسجد میں مدرسے میں ایسا، بس میرا ماننا یہ ہے کہ جلسے میں بچوں کو وہ پڑھاؤ جو تم بچوں کو سال بھر پڑھائے، تاکہ ہم کو لگنا کہ تم نے بچوں پر کیا محنت کی. لیکن ہوتا وہ ہے کہ بچہ نعت پڑھ رہا، تقریر کر رہا، مکالمہ جو تم نے پڑھائی نہیں سال بھر وہ تم اس کو پروگرام میں بتا رہے. تو ہم نے سمجھنا کیسے کہ تم نے کیا پڑھا ہے. یہ ہمیشہ میرے نانا سید علی ٹھیکیدار صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے، اور مفتی حکیم صاحب سے میری اس پر ڈسکس پہ مفتی صاحب خود حوالہ دے کر کہتے کہ قاری صاحب کے نانا یہ بات بولتے تھے. تو ہمارا مزاج بن گیا. وہ کیسا ہے کہ وہ بھی ایک طرح کی بچوں کی صلاحیتوں کو عوام کے سامنے لانا مقصود ہوتا ہے، تو اس لیے تقریر پروگرام کر لیتے. ورنہ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں کہ تم نے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجا، اور اسکول میں بھیجنے کے بعد جو اسکول میں ثقافتی پروگرام ہوتے، جو بھی ہوتا ہو نا، کمپٹیشن کے نام پر ڈانس کرنا ہو، کرکٹ کھیلنا ہو، ڈرامے بازی ہو، اس میں تمہارے بچے نے میڈل جیت لیا. کیا جیتا؟ میڈل. اور وہ بچہ 10ویں یا 12ویں کا بچہ ہے، لیکن جب رزلٹ آیا بورڈ کے ایگزام کا وہ فیل ہو گیا. کیا ہوا؟ ہندی میں فیل، مراٹھی میں فیل، انگریزی میں فیل. اور ابھی 1 مہینہ پہلے جب اس نے نمبر مارا تھا تو پھر علی گڑھ میں چھوڑتا کہ شاہ بابو بہادر کے تو میرے بچے نے ٹف کمپٹیشن مارا کر کرکٹ میں اس کو مین آف دی میچ ملا، ڈرامے بازی میں 1 نمبر آ گیا. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کر انہوں نے شاہ بابو بچے کا ایڈمیشن کس کاسٹ سے کرایا؟ یہ ڈرامے بازی سیکھنے کے لیے کہ بچے نے 12ویں میں 10ویں میں اچھے نمبرات حاصل کرنا چاہیے تھا، کچھ پڑھنا چاہیے تھا، ہندی مراٹھی اچھی لینی چاہیے تھی، انگریزی سیکھنی چاہیے تھی. بھی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی. تو یہ مکاتب ہو یا مدارس، مکاتب ہو یا مدارس، ان کا لب لباب تو یہی ہے کہ ہمارا بچہ جب مکتب میں ہے تو سب سے پہلے نمبر پر مکتب کا جو مقصد ہے وہ ہے تصحیح قرآن. قرآن کا بچے کا صحیح پڑھنا. میرے بچے نے مکتب میں آ کر کتنی اچھی نعت پڑھ لیا، کتنی اچھی تقریر کر ڈالا، مکالمے میں کتنے اس نے اچھے زبردست انداز میں مکالمہ پیش کر دیا، سب کے دل پر چھا گیا، انعامات کی بوچھار ہو گئی، 5000 انعام مل گیا. لیکن میرا بچہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا، اس کا مقصد میں جانے کا مسئلہ بیکار ہو گیا، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا. اللہ جزائے خیر حافظ صاحب کو وہ 2018 میں شاید اس کے پہلے ہوا تھا کمپٹیشن، اب ہوا ہے. اور میں نے کچھ 2-4 باتیں ان سے ذکر کیا سرسری کہ بھئی آخری نشست تھی، تھوڑا جم کر دعوت چلا لیتے، امت کو جوڑ لیتے تو ان کے سامنے اور مزید کھول کر باتیں آ جاتی.
کہ یہ جو بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور اتنا زبردست قرآن بچے پڑھ رہے مکتب کے، تو میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، ایک جملہ میرے دماغ میں گردش کر رہا ہے۔ اب بیٹھنے والے حالات مختصر ہے، اللہ کرے گی یہ بات میری آلے گاؤں کے ہر شہید تک پہنچ جائے، یعنی جو حاضر ہے وہ غائبین تک یہ بات پہنچا دے کہ قاری توصیف آئے تھے، تو انہوں نے یہ جملہ بول کر گئے، بچوں کا قرآن سن کر، بچوں کا قرآن سن کر، کہ میں جب بچوں کا قرآن سن رہا، اس کے پہلے بھی سنا ہوں، لیکن آج کمپٹیشن تھا، مسابقہ تھا، مقابلہ تھا، تو میں نے ان بچوں کا قرآن سنا، اور یہ جو سارے بچے نظر آ رہے 450 بچے، اور ہر بچہ ایک جیسا قرآن پڑھ رہا تجوید کے ساتھ میں، تو ایک بات میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے کہ تقدیر خداوندی نے اس بستی کی قسمت چمکانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تقدیر خداوندی نے اس بستی کی قسمت چمکانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ عالم کو ایسا پہچانیں گے جیسے شاید اکولا بھی اس کے سامنے مدھم پڑ جائے۔ مولانا غلام مستانی کا نام سنے گا آپ نے؟ سنے وستانوی نام سنے نا؟ وستانوی 1998 میں جب میں گیا تھا قرآن کریم کے مسابقے میں اورنگ آباد، مفتی اسلم صاحب کے یہاں پڑھتا تھا، تو میں مسابقے میں گیا تھا، آل مہاراشٹر کا مقابلہ تھا، تو آل مہاراشٹر کی چنندہ سیلیکٹڈ بچے آئے تھے وہاں مسابقے میں، تو پورے مہاراشٹر میں میرا 5واں نمبر آیا تھا وہاں، الحمدللہ۔ تحدیث بن نعمت تو بولنا تو تھمس اپ ہے کچھ نہیں، لیکن والدین کی دعائیں، ان کی محنتیں ہیں، اور میرا اساتذہ کی محنتیں ہیں، تو الحمدللہ ہوا ایسا۔ تو اس وقت جب وستان کا لفظ میرے دماغ میں آیا تو میرے کو لگا کہ یہ بہت بڑا شہر ہوگا، حضرت وہاں کے رہنے والے وستان کی۔ پھر جب وہاں پڑھنے کے لیے گیا، جب تحقیق کیا تو پتہ چلا وستان ایک ایسا دیہات ہے جہاں پر 15-20 گھر ہیں۔ کتنے گھر ہیں؟ زور سے 15، اور شاید میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا جانتی وستان کون ہے۔ مولانا غلام کا نام لگاؤ، جب تک وستان بھی نہیں لگے نا تو کوئی نہیں پہچانتا غلام کون ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس دیہات کو جو 15-20 گھر کا دیہات ہے، جو اللہ نے اتنی عزت اور شہرت سے نواز دیا ہے، صرف قرآن کی برکت سے، اس کی برکت سے۔ اگر ہم بھی ان اساتذہ کے محسن اور معاون بنیں گے، ان کے ہاتھ پیر بنیں گے، ان کے شانہ بشانہ چلیں گے، تو تھوڑا انتظار کرنے کا وقت ہے، صرف ایک وقت آئے گا کہ اس سرزمین سے بھی ایسے ہیرے موتی ایسے نکلیں گے کہ لوگ آگے کو پہچانیں گے قرآن کے نام کہ ایک بستی ہے، چھوٹا سا دیہات ہے اکولے ضلع میں، پاتور تحصیل میں، جہاں پر بچے ایسا قرآن پڑھتے کہ دل عش کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ آج ہی ایک نیوز وائرل ہوئی مفتی ہارون ندوی صاحب کی، ہمارے گاؤں کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج عرفان صاحب کی دختر نیک اختر سعدیہ الماس، جنہوں نے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا، تو مفتی صاحب نے اس کو اپنے چینل پر بیان کیا ہے، بتایا ہے۔ اب ان کا چینل بولے تو پورے مہاراشٹر میں گھوم جاتا، تو پورے مہاراشٹر میں عالموں کے آج تذکرے ہو رہے ہیں، پورے مہاراشٹر میں آج علماء کے موبائلوں پر وہ نیوز پہنچ چکی ہے، سب نے دیکھ لیا اس کو، اور سب عشش کر رہے ہیں کہ ایک بچی نے اپنے ہاتھوں سے پورا قرآن لکھا، بہترین تحریر ہے۔ کہاں کا وہ اکولا ضلع کا پاتور تحصیل کا چھوٹا سا دیہات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس گاؤں کو عزت مل چکی ہے، ذریعہ کون بنا؟ قرآن کا۔ بات یہاں سے چلی ہے، تو اس کو اتنا ہلکے میں مت لو کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں۔ جی وہ بھی ہم نے سنا ہے، مولانا محمد مکی
جو حرم کے بہت بڑے شیخ ہیں، پورے حرم میں جتنے قرآن کے حلقے لگتے ہیں، قرآن کے تفسیر کے جو حلقے لگتے ہیں، صرف ایک ہے اردو کا حلقہ تفسیر کا، مولانا محمد مکی کا ہے پڑوس ملکوں کے رہنے والے، لیکن اب بہت سالوں سے وہاں درس کے، وہاں کی نیشنلٹی ملی ہے، اور حضرت کا درس بہت مشہور ہے۔ اس درس کے اندر بھی سینکڑوں کے مجمع میں، ہزاروں کے مجمع میں اس مکتب کے لیے دعا کی گئی۔ میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ نے اس بستی کی قسمت کو چمکانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے تو میرے بھائیوں پھر اب کیا کہیں گے؟ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین ہیں، ہر سال مفتی اسلم صاحب کے یہاں پر آتے تھے مدرسے کے اندر سالانہ جلسے میں۔ تو جب آج سے 7-8 سال پہلے جب وہاں پر مشکات شریف کا درس شروع ہوا ان کے مدرسے میں، تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا، تاریخ پر بڑی گہری نظر ہے ان کی، انتقال ہو گیا اچانک 52 سال کی عمر میں، بڑا علم کا سمندر مولانا عبدالرشید صاحب۔ تو انہوں نے بالاپور والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بالاپور والوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج سے 300 سال پہلے یہاں مشکات پڑھائی جاتی تھی، حدیث کی کتاب۔ آج سے 300 سال پہلے مشکات شریف بالاپور میں پڑھائی جاتی تھی، اور حضرت نے کہا مشکات شریف حدیث کی کتاب عربی میں ہے، اس کا سب سے پہلے ترجمہ ٹرانسلیشن فارسی میں ہوا، اور جس بندے نے کیا وہ بالاپور کے رہنے والے، اور کہا اس زمانے میں پورے ہندوستان ایشیا 25 بڑے بڑے محدثین تھے، ان 25 میں سے ایک بالاپور کے رہنے والے تھے۔ تو حضرت نے جھنجھوڑ کر کہا ضمیروں کو، اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا کہ بالاپور والوں، نا قدری کی وجہ سے آج تم 300 سال پیچھے چل رہے ہو۔ آمدم برسر مطلب میں اس کی مثال دے کر یہاں پر آپ کو فون کر رہا ہوں، متنبع کر رہا ہوں کہ حضرت نے ان کو کہا تھا کہ اب تم اپنے سمے سے 300 سال پیچھے چل رہے، اب اگر ناقدری کریں گے تو کتنے سال پیچھے جائیں گے تم سوچ لو۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے جب ہمارا فیصلہ کر لیا چمکانے کا، اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لو، اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لو اور کام میں لگ جاؤ۔ یقین جانو قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن سے جو بھی رشتہ جوڑ لیتا ہے اللہ اس کو چمکا دیتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے، قرآن تو قرآن ہے، جس نے بھی رشتہ قرآن سے جوڑ دیا اللہ نے اس کو چمکا دیا، چمکا دیا۔ ایک پٹھا ہے جس کو جلد کہتے ہیں قرآن کی، اس پر قرآن لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن فرمایا اس پٹھے کو، اس جلد کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں، حرام۔ کہا کیوں؟ کہ اس کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اب جو حکم قرآن کا ہے وہی حکم اس جلد کا ہو گیا۔ تو جب ایک بے جان پٹھے کو اتنی عزت مل سکتی ہے قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، تو میں اور آپ اگر قرآن سے جڑ جائیں گے تو اللہ میرے تمہارے مقام کو کتنا اونچا کر دے گا، سمجھے میرے بھائی۔ لہذا ان معصوم بچوں کی قدر کرو۔ یہ معصوم بچوں کو گھول گھول کے پلایا جا رہا ہے، ان کے گھٹی میں پلایا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچپنا جو ہوتا ہے ان کی مثال پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہوتی ہے۔ پگھلی ہوئی دھات کہ جس سانچے میں ڈالو وہ ڈھل جاتی ہے، ان کی مثال پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہے۔ ان کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا مشغلہ تا دم حیات زندگی بھر قرآن کا بن جائے، یہ قرآن کے دیوانے بن جائے، یہ قرآن کے عاشق بن جائے۔ اس کے پہلے میرا پروگرام ہوا تو میں اس میں ایک بات کہی تھی غزہ کے حوالے سے، اللہ وہاں کے حالات کو درست فرمائے، دعائیں بہت شروع ہے، لیکن بس کیا ہوتا کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال تو وہاں کی کارگزاری یہ ہے کہ کچھ سال پہلے وہاں کے لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کو ہر گھر میں ایک بچہ حافظ
چاہیے. 10 سال محنت کیے، 15 سال محنت کیے. وہاں کی تاریخ یہ ہے کہ وہاں کے غزہ کی 25 لاکھ کی آبادی ہے، ہر گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن ہے. بلکہ کارگزاری تو یہ سننے کو ملی ہے کہ جتنے لڑنے والے لوگ ہیں وہ سب حافظ قرآن ہیں. اور بزرگوں دوستو، آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کا کرشمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن ہمارے ایمان کا پاور ہاؤس ہے. قرآن جو ہے تو ہمارے ایمان کا پاور ہاؤس ہے. یہاں سے پاور سپلائی ہوتا ہے ہمارے ایمان کو، جس سے بالکل جان پیدا ہوتی ہے. اور اس قرآن نے وہاں کے معصوم بچے میں وہ جان پیدا کر دیے کہ لوگ یہ سنا رہے ہیں کہ ایک ہاتھ لٹک رہا ہے، جل گیا بم کی وجہ سے، لٹک رہا ہے. اور اس بچی سے سوال کر رہے ہو کیف الحال، کیف الحال، تو میری پیاری بیٹی کیسی ہو آپ؟ تو بچے کی الحمدللہ، الحمدللہ. شکایت نہیں زبان پر، بچہ بچہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. یہ ایمانی پاور کہاں سے آیا؟ ماخذ کیا ہے، مرجع کیا ہے؟ قرآن. تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے بہترین ہمیں اساتذہ کا ایک ٹیم ایسی دی ہے. حافظ زبیر صاحب کے سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ نظام چل رہا ہے اور دن بدن ترقی کر رہا ہے. ابھی سنا ہے انہوں نے کارگزاری، 18 میں کتنے بچے نکلے، 19 میں کتنے نکلے، 20 میں کتنے نکلے. ہر آنے والا سال ترقی کا ہے. اور بچے بھی ایسے نہیں نکل رہے، بہترین قرآن پڑھنے والے تجوید کے ساتھ میں، بہترین قاری بننے والے بچے ہیں. تھوڑی سی اور محنت کی گئی تو ان سب کو قرآن کی سمجھ دی جا سکتی ہے. تھوڑی سی اور محنت ہو جائے، اگر ایک دو کتابیں پڑھا دی جائے تو ان کو قرآن کا سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا ہے. یہ سب قاری بن جائیں. تو میرے بھائیوں، اگر مکتب اگر ہم کو ایسا مل گیا، مکتب کا استاد اگر ہم کو ایسا مل گیا کہ جو دارالعلوم کی بھرپائی کر کے دے رہا ہے، تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ لہذا آئندہ اگر ایسا پروگرام ہو تو پوری بستی میں ہلچل مچ جانا چاہیے کہ آج ہمارے بچے اوریجنل جو ان کی تعلیم ہے مکتب کی، اس کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. دیکھو دنیا کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں کمپٹیشن ہو رہا ہے. آپ بات مانتے کہ نہیں مانتے؟ بتاؤ کون سا شعبہ کمپٹیشن سے خالی ہے؟ چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، کبڈی ہو، فٹ بال ہو، کرکٹ ہو، سنگنگ ہو، واکنگ ہو، رننگ ہو، کون سا ڈپارٹمنٹ خالی نہیں جہاں پر کمپٹیشن نہیں ہو؟ یہ دنیا کے جتنے کمپٹیشن ہوتے ہیں ہم تماشا بن کر دیکھتے ہیں. دیکھو تم جب ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں کتنا دھواں دار مظاہرہ ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی لوگوں کی، انعامات کی بارش ہوتی ہے. اگر ایک چھکا لگائے تو 51 روپے کا انعام، اگلا چوکا لگائے تو 101 کا انعام، سنچوری پوری کرتے تو 1000 کا انعام. انعامات کی بارش ہو رہی ہے. میرے بھائیوں، جوا سٹا، یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہے نا، یہ جوئے سٹے کا بازار ہے یہ. اور یہاں پر ہم پیسے لگا رہے ہیں، ہم سے مراد ہماری قوم ہے. ہاں، لیکن جہاں قرآن کا کمپٹیشن ہو رہا ہے وہاں پر بیٹھنے کا کوئی نہیں ہے، سننے والا کوئی نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کی تعلیم سے بیزار ہو گئے. اگر میرا دل قرآن سننے کے لیے راضی نہیں ہے تو میرے دل کا تو انتقال ہو گیا. پھر اس پر تو نماز جنازہ پڑھ دینا چاہیے. ہاں میرے بھائی، ہمارے ہندوستان میں مشاعرے ہوتے ہیں اردو ادب کے لیے، اور اگر آپ مصر کا دورہ کریں گے، سعودی عرب کا دورہ کریں گے تو وہاں پر قرآن کریم میں کمپٹیشن ہوتے ہیں. اور قرآن کریم کے مقابلے ہوتے، مسابقے ہوتے تو انعامات ملتے 50-50 لاکھ کے. پہلے نمبر والے کا 50 لاکھ کا انعام، سیکنڈ نمبر 40 لاکھ انعام، تھرڈ نمبر 25 لاکھ کا انعام. ابھی اکل کو میں اڑھوں یہاں پر مسابقہ، تو پہلے نمبر جو طالب علم آیا اس کو 50,000 کا انعام اور عمرے کا ٹکٹ. خرچ ہے قرآن کے نام پر جتنا خرچ کریں گے اللہ اپنے بندوں کا قرضہ رکھتے نہیں. 10 گنا 20 گنا 100 گنا کر کے لوٹا دے. اور یہاں تو خرچ کس پر کر رہے؟ اپنی ہی اولاد پہ کر رہے، دوسروں پر نہیں کر رہے، اور اللہ اس کو واپس بھی کر رہے.
تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں۔ بس 2-4 باتیں اس کی سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں میں، وقت ہو گیا ہے۔ تجوید، ورتل القرآن ترتیلا، جو قرآن کریم نے کہا سورہ مزمل میں، وہاں ترتیل کا معنی تجوید کے ہے، اور تجوید قرآن کریم کو اس کے حروف کی ادائیگی اور قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے، جس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے اس میں 2 لوگ شامل ہیں۔ ایک تو وہ لوگ شامل ہیں لعنت کے اندر کہ جیسے میں کسی گناہ میں مبتلا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، کیا کرتا میں غیبت کرتا ہوں، اب غیبت کرنے کا میرا مزاج ہے، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اور قرآن کی تلاوت میں اس سورت کو پڑھ کر اپنے آپ کو بتوا دے رہا ہوں۔ قرآن کریم کہہ رہا بڑی بربادی ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے اور عیب گوئی کرتے، لوگوں کے عیب نکالتے اور اس کو ٹرانسفر کرتے رہتے۔ ابھی میرا مشغلہ ہے، اب میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھ کر خود اپنے آپ کو کیا دے رہا ہوں، بتوا دے رہا ہوں۔ ایک تو یہ مطلب ہے اس کا حدیث کا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کو غلط پڑھتے، توڑ مروڑ کر پڑھتے، بغیر تجوید کے پڑھتے، تو فرمایا کہ قرآن پہ لعنت کرتا ہے۔ دور گزر گیا، اب ہم 2024 میں چل رہے ہیں، ماشاءاللہ حفاظ کرام کی تعداد بڑھ رہی ہے، علماء قرہ مفتی نظام بڑھ رہے ہیں، اب بیداری آ رہی ہے، لہذا اب قرآن کریم کو صحیح پڑھنا پڑے گا، تجوید کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں، پڑھانے والے موجود ہیں، بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، یہی بچے گھروں کو جائیں گے، بچوں سے پڑھو، بیٹا تم نے سیکھ کر آئے صحیح قرآن ہم کو پڑھاؤ۔ ہاں میرے بھائی، ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے مدرسے کا اساتذہ ذمہ دار کہ یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے بچوں کو بہت بہترین کوالٹی کے ساتھ بھی دی جا رہی ہے۔ یہاں سے جو بچے پڑھ کر نکلیں گے وہ زندگی بھر قرآن کے صحیح پڑھنے کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اتنے ان کے گھٹے میں پلایا جا رہا ہے، اگر وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائیں گے وہ اسی انداز میں قرآن پڑھیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اسی انداز سے قرآن پڑھیں گے۔ سمجھے میرے بھائی، آسان کام نہیں ہے، بڑی محنت درکار ہوتی ہے، بہت محنت لگتی ہے، یہ پڑھانے والا ہی جانتا ہے صرف کہ ایک بچے کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کو صحیح کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لہذا یہ جو آج کا مسابقہ تھا، مظاہرہ تھا، یہ اصل میں ہمارے مکتب کی کارگزاری تھی کہ ہمارے مکتب میں 6 سال سے جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو وہ کیسے پڑھتے، کیسے سیکھتے، ان کا ریکارڈ کیا ہے، ان کی کوالٹی کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتی ہے اور آپ کو اطمینان کر لینا چاہیے اور مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہمارے مدرسے ماشاءاللہ دینیات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے اور قرآن کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہماری طرف سے جو تعاون ہونا چاہیے وہ تعاون کے لیے ہم لوگ پیچھے نہ ہٹیں۔ جب جب آواز لگائی جائے تو وہ آواز پر لبیک کہا جائے، کریں گے سب اس کی فکر؟ ہاں، اپنے بچوں کی تعلق سے فکر مند رہے اور اپنے محلے کے تعلق سے فکر مند رہے اور اپنے بستی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے۔ ہاں، بچے ماشاءاللہ بدل رہے ہیں، بڑوں کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، صلاحیت بھی ضروری ہے اور صالحیت بھی ضروری ہے، صرف صلاحیت سے کام نہیں چلے گا، صالحیت چاہیے۔ قبولیت جو ملتی ہے اللہ کی عدالت میں وہ صالحیت پر ملتی ہے، نیکی پر ملتی ہے، تو اپنے آپ کو بنانا ہے اور اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اللہ ہم سب کو جو بات کہی سمجھنے کی اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، فہم سلیم قلب سلیم کی دولت سے مالا مال فرمائے، تفقہ فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائے، استقامت علی الشریعہ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔